السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ نورین نیازی صاحبہ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، جو ان کا متنازع بیان ایک مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف سامنے آ رہا ہے۔ ایک کلپ جو ہے، اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہوئی ہے یہ 3 مہینے پرانی ہے، اور یہ ابھی تک پوری پوڈ کاسٹ کہیں بھی نہیں لگی۔ اس کا ایک ہی کلپ جو ہے وہ ابھی تک سامنے آیا ہے، اور ساتھ میں ایک لائر موومنٹ، وکلاء کی تحریک بڑی شروع ہونے والی ہے، جو 2007 میں پرویز مشرف اور جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، ان کے لیے شروع کی گئی تھی پرویز مشرف کے خلاف۔ علی احمد کرد نے تب بھی لیڈ کیا تھا، اور اب بھی علی احمد کرد صاحب اس کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیسز کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر نورین نیازی صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو امپیکٹ اس کا کیا پڑے گا۔ ان کا پہلے جو متنازع بیان ہے وہ آپ سن لیں جی۔ نورین نیازی صاحبہ نے ایک پوڈ کاسٹ دی، احتشام بہلیم ہے جرنلسٹ، ان کو ایک یوٹیوب چینل کے لیے، یہ جو احتشام بہلیم صاحب نے مجھے بتایا، یہ ایک جوان پاکستان ہے، ان کے لیے انہوں نے ریکارڈ کی، اور یہ لگ بھگ کوئی 3 مہینے پہلے ریکارڈ کی گئی، اور ابھی تک یہ پوری پوڈ کاسٹ کہیں بھی پبلش نہیں کی گئی۔ یعنی کہ آپ اس کلپ کو پورا سننا چاہیں یا اس پوری پوڈ کاسٹ کو سننا چاہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہ صرف ایک کلپ ہی ہے جو کلپ وائرل ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی زد میں یہ آ رہی ہے۔ اچھا، اس انٹرویو کے اندر ایک جو چیز ہے، نورین نیازی صاحبہ نے ان کو روکا تھا کہ آپ یہ جو میرا انٹرویو ہوا ہے اس کو آپ پبلش مت کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ نے جب یہ انٹرویو دیا اور ان سے یہ سٹیٹمنٹ غلطی سے ان سے منہ سے نکل گئی، اور بعد میں ان کو ریئلائز ہو گیا، اور انہوں نے یہ انٹرویو، یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا، یعنی کہ ابھی تک یہ پبلش نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو انٹرویو ہے وہ آپ پبلش نہ کریں کائنڈلی اس کو، اور اس کو جو ہے وہ کہیں پر بھی نشر نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو 56-58 منٹ کی پوڈ کاسٹ یا انٹرویو تھا اس کو ابھی تک نہیں نشر کیا گیا، لیکن اس میں سے ایک خاص جو کلپ ہے وہ کاٹا گیا، اور اس کلپ کو کاٹنے کے بعد جو ہے وہ لگا کر وائرل کیا گیا، اور آج جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر یہ چل رہا ہے۔ تو صحافتی جو اصول ہوتے ہیں اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گیسٹ نے جو ہے وہ جب پوڈ کاسٹ ہوتی ہے یا انٹرویو ہوتا ہے، یا جس طرح میرے بہت سے انٹرویوز ہوئے جو میں نے آج تک نہیں لگائے، جو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، وہ بڑی بڑی پولیٹیکل فگرز کی ہیں، ان سے کچھ ایسی باتیں بیچ کے اندر ہوئی ہیں ان سے، جو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نا ذیشان صاحب اگر اس کو نہ لگائیں، کائنڈلی اس انٹرویو کو پبلش نہ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا، میرے نزدیک یہ آپ کا رائٹ ہے کہ پبلش ہونے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا یا آپ کچھ غلط بول گئے ہیں جو آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، تو ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ انٹرویو پبلش نہیں کیے۔ تو اس کے اندر بھی نورین نیازی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ یہ انٹرویو پبلش نہ کریں آپ۔ یہ انٹرویو بھی پورا پبلش نہیں ہوا کہیں پر، لیکن اس کا وہ کلپ وائرل ہوا۔ ہو سکتا ہے، میں یہ جو ہے وہ ایک براڈر اسپیکٹ میں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نورین نیازی صاحبہ کو ریئلائز ہوا ہو کہ میں نے وہ بات غلط کی ہے، میں نے وہ چیز غلط بولی ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ انٹرویو آپ نہ اس کو پبلک کریں، آپ اس کو نشر نہ کریں۔ لیکن وہ انٹرویو جہاں گیا، جس ادارے کے پاس گیا، جس چینل کے پاس گیا، انہوں نے وہ پورا انٹرویو نہیں نشر کیا، اس کا ایک پورشن کٹ کر کے جو ہے وہ چلا دیا گیا۔ بہت سے لوگ جرنلسٹ، ان کے پاس ایسی ایسی پوڈ کاسٹ پڑی ہوئی ہیں، ایون کہ میرے پاس بھی ایسا ایسا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے جو میں لگاؤں اگر، جس کا مجھے کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی گیسٹ کی طرف سے کہ کائنڈلی یہ آپ مت لگائیں، یہ میری ریکویسٹ ہے، اگر میں وہ لگانا شروع کر دوں تو دھجیاں اڑنا شروع ہو جائیں گی، دھجیاں، جو کچھ وہ بول گئے ہیں بیچ کے اندر۔ تو میں اگر وہ لگانا شروع کر دوں تو پتہ نہیں لوگوں کے اوپر یہاں پر کون کون سے کیس ہوں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ روانی میں انٹرویو کے دوران جو ہے وہ بول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک چیز تھی جو ان کو نہیں بولنی چاہیے تھی، اور براڈر اسپیکٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسی لیے روکا ہوگا کہ جی آپ اس چیز کو، اس کو جو ہے وہ پبلش نہ کریں۔ اور یہ چند دن پہلے جو ہے وہ شاید انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا جی یہ آپ پبلش نہ کریں، لیکن اس کا ایک پورشن جو ہے وہ کٹ کر کے جو ہے وہ لگایا گیا۔ اب اس کے اندر نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گڑھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ یعنی کہ بھارت نے اسرائیل پر اس لیے حملہ نہیں کیا کیونکہ اسرائیل نے روکا، اور اسرائیل نے اس لیے روکا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جی مودی کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا گیا، مودی چاہتا تو 2 منٹ میں انہیں فکس کر دیتا، وہ اس لیے رکا کہ اسرائیل ان کے پیچھے تھا۔ نورین نیازی نے مزید کہا کہ انہوں نے پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، ٹرمپ بھی اس لیے ان کی تعریفیں کرتا ہے، ورنہ آپ کا کیا خیال ہے یہ ٹرمپ کو اچھے لگتے ہیں؟
اس کے علاوہ نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے ابراہم ایکارڈ کروانا تھا، اسرائیل سے پاکستان کے رابطے تھے، اس لیے یہ سارا ڈرامہ پاک فوج کو عزت دلانے کے لیے کیا گیا۔ اب یہ ایک بیان دیا گیا اور اس بیان کے بعد آج جو ہے یہ بیان بہت زیادہ وائرل ہے، میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا شہداء کے اوپر، اور اس کے بعد اب یہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان۔ اس بیان کے بعد نورین نیازی صاحبہ کے اوپر اگر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تو یہ گرفتار ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ اگر یہ گرفتار ہوتی ہیں تو اس بیان کا امپیکٹ کیا پڑے گا اس اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر جو علیمہ خان صاحبہ شروع کر چکی ہیں کے پی کے اندر۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے، دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو 26 نومبر کا کیس ہے وہ اے ٹی سی کے اندر چل رہا ہے، اور اس کی سپیڈ بھی کافی ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ایسا تاثر لگ رہا ہے کہ ان قریب علیمہ خان صاحبہ کو سزا سنائی جا سکتی ہے اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ پنجاب اب آنے کی بجائے، منگل والے دن اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی بجائے، جو پچھلے منگل کو بھی وہ نہیں آئی تھی، صرف نورین نیازی اور عظمہ خان صاحبہ گئی تھی، تو وہ کے پی کے اندر اب اسٹریٹ موومنٹس کریں گی، وہاں پر لوگوں میں جائیں گی، وہاں پر ایک اسٹریٹ موومنٹ کریں گی اور لوگوں کو اکٹھا کریں گی، اور ان کو تیار کیا جائے گا ایک بڑی کسی تحریک کے لیے، ایک بڑے کسی لانگ مارچ کے لیے یا پروٹیسٹ کے لیے۔ جبکہ نورین نیازی اور عظمہ خان صاحبہ کا یہ ٹاسک تھا کہ پنجاب کے اندر جو موومنٹ کریں گی وہ یہ دو بہنیں کریں گی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اگر پنجاب کے اندر آتی ہیں تو وہ یہاں پر گرفتار ہو سکتی ہیں، تو گرفتاری ہوگی تو تمام سٹریٹ موومنٹ ختم ہو جائے گی، کے پی کے اندر بھی نہیں ہو سکتی پھر سٹریٹ موومنٹ۔ تو اس لیے نورین نیازی صاحبہ نے اور عظمہ خان صاحبہ نے پنجاب کے اندر سٹریٹ موومنٹ کرنی تھی، ایم این ایز، ایم پی ایز، اپنی تنظیم اور پھر لوگوں کو موبلائز کرنا تھا کہ وہ اکٹھے ہوں اور پھر ایک بڑی تحریک بنائی جا سکے۔ اب یہ اس حساب سے پی ٹی آئی کو ایک زبردست پلان، جو بہنوں کو لگتا تھا کہ یہ ایک زبردست پلان ہے کہ علیمہ خان صاحبہ گرفتاری سے بھی بچ جائیں گی اور وہ کے پی کے اندر بھی موبلائز کرتی رہیں گی، یہ دو بہنیں پنجاب کو موبلائز کرتے رہیں گی، اس کے بعد آپس میں یہ جوائنٹ ہو کر ایک بڑی تحریک، ایک بڑا پروٹیسٹ یا ایک بڑا لانگ مارچ بن سکتا ہے۔ اور اس دوران میں یہ جو وکلاء موومنٹ آ رہی ہے، اگر یہ آپس میں مرج ہو سکتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی موومنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اب نورین نیازی صاحبہ کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے تو اس کے بعد تو پھر نورین نیازی صاحبہ موومنٹ نہیں چلا سکیں گی، اسٹریٹ موومنٹ کوئی بھی پنجاب کے اندر، پھر پیچھے صرف عظمہ خان صاحبہ بچ جائیں گی۔ یعنی کہ نورین نیازی صاحبہ کے اوپر اگر ابھی مقدمہ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے چند ہفتوں کے بعد ان کے اوپر مقدمہ ہو جائے، چند دنوں کے بعد ان کے اوپر مقدمہ کر دیا جائے کہ پھر یہ پنجاب کے اندر بھی نہ نکل سکیں، اسٹریٹ موومنٹ پنجاب کے اندر بھی نہ آ سکے اس بیان کے بعد۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں، سوالات کھڑی کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ جب یہ متنازع بیان وائرل ہوتا ہے تو ایک بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دیا، لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کوئی محب وطن شہری یا کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوا جس نے ان کے اوپر کہیں سندھ میں، کہیں بلوچستان میں، کہیں پنجاب میں، کہیں کے پی کے میں کوئی ایف آئی آر یا کوئی مقدمہ ان کے اوپر درج کرایا ہو۔ جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب اس طرح کے متنازع بیانات سامنے آتے ہیں تو کوئی محب وطن شہری یا ادارہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایف آئی آر کروا دیتا ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں، اور آپ پھر کیس بھگتتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ابھی تک ایسا ہوا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، آلدو تمام میڈیا، تمام جو گورنمنٹ ہے، اس کے جو وزیر ہیں، یہاں تک کہ بلاول بھٹو صاحب ہو گئے، یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، ان تمام لوگوں نے اس جو بیان تھی اس کی مخالفت کی ہے، اس میں ان کو سپورٹ نہیں کیا، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ صرف وزیر اعظم اور صدر نہیں ابھی تک آئے، باقی تمام نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر پریشر یہ ڈال چکے ہیں کہ آپ یہ بیان اپنا واپس لیں، لیکن ابھی تک یہ بیان واپس نہیں لیا گیا۔ اب ان کے اوپر ابھی مقدمہ نہیں ہوا اور ان کا ابھی متنازع بیان کا وہ چل رہا تھا، تو نورین نیازی صاحبہ کا متنازع بیان جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی اگر مقدمہ ہو جاتا ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے یا کوئی کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پنجاب کی جو موومنٹ ہے، وہ جو ایک بہنوں سے موومنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو لوگ ہیں کہ یہ بہنیں میدان میں آئیں گی تو لوگ ان کا ساتھ دیں گی، تو وہ مجھے رابطہ یا وہ تسلسل، وہ ایک تحریک مجھے اب ٹوٹتی ہوئی اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر ایک جو میں نے آج انٹرسٹنگ بیان دیکھا وہ تھا ملک احمد خان صاحب کا، جو سپیکر ہیں اس کے پنجاب اسمبلی کے۔ ان کا بیان آج یہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کا نام آئے تو لوگ عقیدت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمران خان ہو یا فضل الرحمان، کسی کو فوج کا فخر چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاک فوج کا نام آئے لوگ عقیدت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمران خان ہو یا فضل الرحمان ہو تو کسی کو پاک فوج کا جو ہے وہ فخر چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن بیان نامکمل ہے۔ اس بیان کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں، وہ خواجہ آصف ہوں یا آصف زرداری ہوں،
یا عمران خان ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو. یہ ہے پوری سٹیٹمنٹ. کیسے یہ جو پاک فوج ہے کیا اس کے خلاف نعرے مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں نہیں لگے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. آج ملک احمد خان صاحب اسی جماعت کے طرف سے سپیکر بنے ہوئے ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ لندن سے بیٹھ کر جنرل باجوہ اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف کو اور DGI کو نہیں للکارتے تھے. تو تب عقیدت کہاں تھی؟ تب فخر نہیں چھینا جا رہا تھا. یہ جو خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کر اسی پاک فوج کے اوپر کتنے بیانات داغے ہیں، آج وہی خواجہ آصف صاحب آپ ہی کی جماعت کے ہیں اور آپ ہی کی جماعت سے اسی ادارے کے اوپر وزیر دفاع لگے ہوئے ہیں. تو ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں ملک احمد خان صاحب کہ ان کا نام تو نہیں لے رہے آپ، کہ انہوں نے جو بیانات دیے خواجہ آصف صاحب کے بیانات کے بعد ان کا وزیر دفاع بننا لگنا جو ہے وہ بنتا تھا. اگر آپ مریم نواز کے جلسے میں لگنے والے نعروں کو جو ہے وہ اس طرح جسٹیفائی کر لے، پھر آپ کو تو چھوڑ دینی چاہیے تھی جماعت. آپ اسی جماعت کے انڈر سپیکر بنے ہوئے ہیں. یہ جو ہم نے صدر صاحب بنا رکھے ہیں یہ وہی صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بیانات دیے تھے. تو پاک فوج کے اوپر تنقید تو کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کوئی سوچ سکتا ہے تنقید کرنے کی. وہ شہداء ہوں، وہ ہمارے جو ہے وہ سرونگ آفیسرز ہوں، کوئی بھی ان کی جو ہے وہ فخر نہیں چھیننا چاہتا، نہ چھین سکتا ہے. عقیدت ہے، محبت ہے، رہے گی ہر اس فوجی افسر سے، ہر اس فوجی جوان سے جو غیر سیاسی ہے. اب اگر کوئی فوجی افسر، کوئی فوجی چیف، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر وہ غیر سیاسی نہیں ہے، وہ سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے، وہ سیاسی جوڑ توڑ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اٹھا کے MP کو اٹھا کے ووٹ دلوا رہا ہے جیسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اگر اب بھی کوئی ایسا کھڑا ہو کے کر رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید کرنا تو کسی بھی زمرے میں جو ہے وہ فوج کے خلاف بیان جو ہے وہ دینا نہیں آتا. اب اگر کوئی جو جس طرح باجوہ صاحب پیچھے جو ہے وہ ایڈمٹ کر کے چلے گئے، تو اس جو موجودہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ غیر سیاسی ہے؟ تو اگر اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ تنقید کسی بھی صورت میں ایسی نہیں ہوتی، کم از کم میری طرف سے ایسی نہیں ہوتی کہ میں شہیدوں کے اوپر بات کر رہا ہوں یا میں ان افسران کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو افسران غیر سیاسی ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جو سیاسی ہیں، جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، یہ تا حیات استثنا 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، پھر اس کے بعد ان کو صدر لے کر آنا، جو الیکشن ہار گئے ان کو لانا، تو ان کے اوپر تو بات ہوگی نا، ان کے اوپر تو تنقید کی جائے گی. تو باقی اگر کوئی شہداء کی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے یا کوئی ہماری جنگوں کے اوپر بات کرتا ہے وہ بالکل متنازع ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں بات کرنی چاہیے اس کے اوپر. وہ کوئی کھڑے ہو کے دہشت گردی کے نعرے لگائے، وہ کوئی کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے باتیں کرے، وہ بالکل غلط ہے. اس کے اوپر میں بھی بالکل کہتا ہوں تو ان کی بھی مذمت کریں. آدھے بیان، آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون، اب اس میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی محب وطن ہے، فوج ان کی ہے، باقی مولانا فضل الرحمان ہو گیا، PTI ہو گیا، ان سب کے لیے فوج نہیں ہے کیونکہ یہ تو فوج کے خلاف ہے. نام لے تو پھر پورے لینے چاہیے نام اس کے اوپر. تو یہ ایک جو ہے اس وقت دوسری اسی ہفتے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد نورین نیازی صاحبہ والا متنازع بیان جو ہے وہ سامنے آیا اور وہ اس تحریک کو متاثر کر سکتا ہے. جو علی احمد کرد صاحب ہیں، وکلاء ایکشن کمیٹی نے عدالت کی چھٹیوں کے بعد جو ہے وکلاء تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنا متن بھی جو ہے وہ جاری کیا اور اس کے اندر جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی کا موجودہ طریقہ کار خوفناک حد تک تباہ کن ہے اور ججز کا انٹرویو ایک مذاق بن چکا ہے. یعنی کہ ججز کو جس طرح سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ ایک طریقہ جو ہے وہ غلط ہے اور اس کا جو پورا جو پروسیس ہے وہ خوفناک حد تک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. علی احمد کرد نے کہا کہ ساتھیوں کے اصرار پر بادل ناخواستہ تحریک کی سربراہی قبول کی. اب معاملہ صرف 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم تک محدود نہیں رہا بلکہ لوگوں کا سیاسی جو نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اب عوام کی نظریں پاکستان کے وکلاء پر ہیں، اس تحریک میں عوام کو بھی شامل کیا جائے گا. یہ ایک بڑا اس کے اندر جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. پہلا عوامی جلسہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوگا جبکہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کی دعوت پر لندن کے اندر بھی پروگرام ہوگا. اب یہ بھی تحریک کے PK سے سٹارٹ ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن اس کے اندر نا بڑے سوالات ہیں اس کے اندر. اس سے آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک یہ جو عطر من اللہ صاحب تھے ان کا ایک کالم آیا تھا
اور انہوں نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ وکلاء تحریک کیوں نہیں چل رہی. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ڈان کے اندر لکھا تھا. وجوہات بھی بتائی تھی انہوں نے, میڈیا سینسرشپ کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. وکلاء پلاٹوں کے چکر میں پھنسے ہیں, جج مفادات کا شکار ہیں, حکومت ہائبرڈ نظام کی بینیفیشری بن گئی ہے. آج جو ہے وہ علی احمد قد نے یہ جو اعلان کیا, یہ کچھ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں جا کے یہ موومنٹ جو ہے وہ اگر چلے گی تو یہ تب جو ہے وہ چلتی ہوئی مجھے نظر میں آ رہی ہے. اگر چلی تو دوسرے ہفتے میں جا کر اس کے اوپر پروسیس سٹارٹ ہوگا. اب اس کے اندر سوال یہ ہے کہ تب میڈیا آزاد تھا کسی حد تک, میڈیا نے اس کو کوریج بھی کی, میڈیا نے وہ تمام چیزیں مشرف سے, پرویز مشرف سے تنگ آئے ہوئے تھے, تھکے ہوئے تھے, تو وہ ایک میسو کوریج دی گئی تھی اور لائن جو ہے وہ کراس کی گئی تھی. آج میڈیا ویسے آزاد نہیں ہے. آج نیریٹو مکمل طور پر کنٹرول کر کے چلایا جاتا ہے. آج ہر وہ خبر چلتی ہے جس کو ایکچولی یہ سسٹم چاہتا ہے کہ وہ خبر دکھے, اور وہ خبر نہیں چلائی جاتی جو یہ سسٹم نہیں چاہتا یا جو خبر اس سسٹم کے حق میں نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ وکلاء تب ڈویژن نہیں تھی اتنی زیادہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد کے اوپر کہ آپ پی ایم ایل این کے ہو, آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو, آپ پی ٹی آئی کے ہو. بہت لائٹ قسم کی ڈویژن ہوتی تھی, لیکن اب وہ ڈویژن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب تو باقاعدہ گروپس ہیں کہ وہ گروپ پی ٹی آئی کا سپورٹڈ ہے, وہ پی ایم ایل این کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے. دو چیزیں. تیسری چیزیں یہ, اب جو عدالتی سسٹم بن گیا ہے اس کے اندر بہت لوگوں کو ایڈجسٹ بھی کیا گیا ہے. تو بڑے بڑے جو لیڈ کر سکتے تھے ان کو ایڈجسٹمنٹ دی گئی, پرکس دیے گئے, بینیفٹس دیے گئے. ایون کہ ابھی بھی ایک اسکیم جو ہے وہ چل رہی ہے جس میں ججز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر 2.5 سے 3.5 لاکھ کے اندر گاڑی جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو کیوں وکلاء نکلیں گے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. 3 چیزیں. چوتھی چیز یہ کہ اس سے پہلے جتنی تحریک اس ہائبرڈ سسٹم یا اس نظام کے لیے چلائی گئیں, اس کے خلاف چلائی گئیں, وہ 26 نومبر والی ہو, آپ وہ 9 مئی کو جو ہے جو کچھ ہوا اس کے اوپر دیکھ لیں, عدالتی کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہوئی تھی, پھر مرید کے والا آپ دیکھ لیں. تو یہ جو سسٹم ہے, یہ جو نظام ہے, یہ کسی بھی تحریک کو چلنے نہیں دے گا. بروٹل قسم کا ٹارچر ہوگا جس طرح 26 نومبر کو قتل و غارت کی گئی. اور جس سسٹم کے اگینسٹ یہ چلایا جا رہا ہے, عدالتی نظام کے اگینسٹ, یہ وہی عدالتی نظام ہے جنہوں نے 9 مئی میں کیس کی سزائیں اس بنیاد کے اوپر دیں کہ پولیس والے میز کے نیچے گھسے ہوئے تھے اور وہ گواہ تھے. یہ وہی عدالتوں کے خلاف سسٹم چلایا جا رہا ہے جو 9 مئی میں ایک شخص گجرانوالہ میں بھی ایک ہی وقت ایک ہی دن میں موجود تھا, لاہور میں بھی موجود تھا, پنڈی میں بھی موجود تھا, فیصل آباد میں بھی موجود تھا, لیکن وہاں پر ججز نے ان کو سزا سنائی. یہ وہی عدالتی نظام ہے جس میں سی سی ڈی کی جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا. ڈیڈ باڈی تک نہیں دی جاتی جب تک جو ہے وہ آپ اسٹامپ پیپر کے اوپر, خالی پیپر کے اوپر ان کو انگوٹھے نہ لگا کر دیں, اس کے بعد آپ کو دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو آپ کو ڈیڈ باڈی ملتی ہے. یہ جو کئی سینکڑوں قتل ہو گئے اس کے اوپر بھی یہی عدالتی نظام خاموش ہے. اب یہی عدالتی نظام ہے جس میں الیکشن کی پٹیشنز اسی الیکشن کمیشن کے اندر بھی پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری کیا گیا, پھر یہی عدالتی نظام ہے جو بنا ہے 27ویں ترمیم کے بعد. یہی نظام ہے جس نے 27ویں ترمیم پاس کی, تاحیات استثناء لے لی اپنے لیے. یہی یہ جو سسٹم ہے اس نے ان لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا جن لوگوں کا وجود نہیں تھا عوامی ووٹ کے اندر, جو کسی طور پر گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تھے, جن کے بارے میں یہ کہہ کر لایا گیا کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں, یہ معیشت کو سنبھالیں گے, معیشت بہتر ہوگی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے ایسا کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی وہی لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیسیکلی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے اور پھر دبئی چلے جاتے تھے, آج ان کو صدر لگا دیا گیا ہے. یہ جن کی جو جلسوں میں دہشت گردی وردی کے نعرے لگتی تھی آج وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں ہماری. جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے پاک فوج کے خلاف بیانات دیتے رہے آج وہ ہمارے وزیر دفاع ہیں. کرپشن کی حالت یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگ ان کے چیخ چیخ کر بول رہے ہیں. معیشت کی حالت یہ ہے کہ 30 سے اوپر دورے ہو چکے ہیں وزیر اعظم صاحب کے, لیکن پیسہ 1 ٹکا نہیں آیا, انویسٹمنٹ نہیں آئی. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری کم ہوتی جا رہی ہے, کرپشن کا انڈیکس بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ نظام, یہ سسٹم تو کسی بھی طرح سے کوشش کرے گا کہ یہ جو وکلاء تحریک ہے یہ نہ چلے. اب اس کے لیے پیسہ چلانا پڑے, اس کے لیے اپوائنٹمنٹس کرنی پڑے, اس کے لیے آپ کو کرش کرنا پڑے بروٹل ٹارچر کر کے, اس کے لیے آپ کو بینیفٹس دینے پڑے, سیٹس دینی پڑے, کچھ بھی کیا جائے گا. پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ وکلاء کا جو تحریک ہے جو علی احمد قد صاحب نے آج اناؤنس کر دی ہے یہ نہ چلے. تو مجھے تو نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی یہ تحریک. ہاں اگر یہ تحریک چل جاتی ہے, علی احمد قد صاحب اپنی ایبیلٹی سے ان تمام گروپوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو عمران خان صاحب کو کیا بینیفٹ ہوگا. دیکھیں یہی عدالتی نظام ہے نا جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی
اور پھر اسی عدالتی نظام نے 44 سال بعد وہ فیصلہ واپس لے لیا. یہی عدالتی نظام ہے جس نے نواز شریف کو چور بھی ڈکلیئر کیا اور یہی عدالتی نظام ہے جس نے واپس بھی لے لیا. یہی عدالتی نظام ہے جس نے منال کا فیصلہ دیا اور یہی عدالتی نظام ہے جس نے واپس لے لیا. یہی ہے جس نے ٹیسلا یہ جو نیسلا ٹاور ہے اس کا فیصلہ دیا اور وہی واپس بھی لے لیا. اور یہی عدالتی فیصلہ ہے جس نے عمران خان کے اوپر کئی ایسے کیسز کیے جس میں نیچے سے سزائیں ہوئی, اوپر جا کر وہ سزائیں اڑ گئیں. تو اس پورے سسٹم کو اگر بدلا جائے اور کیسز کا فیصلہ میرٹ کے اوپر ہونا شروع ہو جائے تو عمران خان صاحب کے تو کیسز اڑ جائیں گے. اگر وہ کیسز اڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس اس سسٹم کے پاس بچتا کیا ہے؟ مطلب اس سسٹم کی بقا اسی کے اندر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی لڑائی جاری رہے, عمران خان جیل میں رہے, عمران خان باہر آ گیا تو یہ سسٹم ختم ہو گیا. اب اس تحریک کا جو آغاز ہے وہ بھی کے پی کے سے کیا جا رہا ہے, جہاں پہ عمران خان کی فورس ہے, جہاں پہ عمران خان صاحب کے ووٹر میسو میں ہیں. تو وہ تو کہیں گے کہ جناب آپ یہ جو تحریک یہاں پر لے کر آئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے لیڈر کے لیے کیا ہے؟ تو یہ ایک کچھ سوال ہیں جو اس تحریک شروع ہونے سے پہلے میرے دماغ میں آتے ہیں کہ شاید اس تحریک کو کسی طریقے سے مینج کر کے ختم کر دیا جائے یا لیٹ کر دیا جائے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکیں. اور چیزیں اگر سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں, عمران خان کے لیے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں, تو پھر تو کیسز اڑنا شروع ہو جائیں گے اور پھر جو شریف خاندان ہے, بھٹو خاندان ہے, ایم کیو ایم ہے, یہ تمام لوگوں کے لیے تو پھر مسائل, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.